أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج کل ہم ماہ رمضان میں سے گزر رہے ہیں اور 2 دن تک آخری عشرے میں بھی شامل ہونے والے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر کہ اللہ تعالیٰ آخری عشرے میں، رمضان کے آخری عشرے میں جہنم سے نجات دیتا ہے. بس ہمیں ان دنوں میں خاص طور پر اپنی عبادتوں کو سنوارنے اور درود اور استغفار پڑھنے، توبہ کرنے، دعائیں کرنے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بھی حق ادا کرنے اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف بھی بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بن کر جہنم سے بچنے والے ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ اور طریق رمضان کے آخری عشرے میں کیا تھا، عبادتوں کے کیا معیار تھے. آپ کے تمام دنوں میں بھی عبادتوں کے وہ معیار تھے کہ ہم ان کا بیان بھی نہیں کر سکتے الفاظ میں. لیکن رمضان میں ان کی کیا حالت ہوتی تھی، اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ اتنی کوشش فرماتے کہ جو اس کے علاوہ کبھی دیکھنے میں نہ آتی. بس یہ تو ظاہر ہے، یہ ہمارے تصور سے باہر ہے کہ کیا کوششیں ہوتی، اور حضرت عائشہ بھی ان کوششوں کو پوری طرح بیان نہیں فرما سکیں کہ کیا کوششیں تھیں. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا مومنوں کو حکم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تم نے ان کی پیروی کرنی ہے اور اپنی استعدادوں کے مطابق انہی اعلیٰ معیاروں تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائے ہمارے لیے. تب ہی اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنے گا اور ہم اس راستے پر چلنے والے ہوں اور اس مقام کی طرف بڑھنے والے ہوں گے جو ایک مومن کا راستہ ہے. اور وہ مقام ہے جسے ایک مومن کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بس ہمیں چاہیے کہ ان دنوں میں خاص طور پر دعاؤں میں لگ جائیں. آج کل احمدیوں کو تو خاص طور پر اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے
کہ بعض ملکوں میں اور خاص طور پر پاکستان میں، باقی مسلمان ممالک میں بھی عموماً، جو جماعت کے خلاف مختلف کوششیں ہو رہی ہیں اور جو نفرت کی آگیں ہمارے خلاف بھڑکائی جا رہی ہیں یا کسی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے اور دشمن کی شر ان پر الٹائے۔ اور اسی طرح آگے یہ وبا جو پھیلی ہوئی ہے، یہ بھی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے ذریعے دعاؤں کی طرف نہ صرف توجہ دلائی بلکہ اس کے مقبول ہونے کے طریقے بھی سکھلائے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجنا بھی قبولیت دعا کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ وہ دعائیں زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پر درود بھیجنا چھوڑ دیا وہ جنت کی راکھ ہو بیٹھا۔ اسی طرح ایک یہ بھی حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پہ درود بھیجا کرو، تمہارا درود بھیجنا خود تمہاری پاکیزگی اور ترقی کا ذریعہ ہے۔ پھر یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مجھ پر دلی خلوص سے درود بھیجے گا اس پر اللہ تعالیٰ 10 بار درود بھیجے گا اور اسے 10 درجات کی رفعت بخشے گا اور اس کی 10 نیکیاں لکھے گا۔ پس ان روایات سے درود شریف کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ اور ہم جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں، ہم جو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کا ادراک حاصل کیا ہے، وہ اس کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ درود شریف کی اہمیت کو سمجھیں اور زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی کوشش کریں، صرف اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنے، بلکہ اس لیے کہ مستقل پاکیزگی ہماری زندگیوں کا حصہ بن جائے۔ اس درود کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب پانے والے بن جائیں، ہم اس درود کے ذریعے اپنی زندگیوں کو مستقل پاکیزہ کرنے والے بن جائیں، ہم دینی اور روحانی ترقی حاصل کرنے والے بن جائیں۔ صرف ہمارا دعویٰ یا منہ کی باتیں نہ ہوں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کو مانا ہے، بلکہ ہمارا ہر عمل اور ہماری ہر حرکت و سکون ہمارے اس دعوے کی عکاسی کرنے والے ہو کہ ہم اس مسیح موعود اور مہدی موعود کو ماننے والے ہیں جس کے بارے میں آسمان پر فرشتوں نے بھی کہا تھا کہ وہ شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام
اپنے اسلام کا تذکرہ فرماتے ہوئے، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ صلی علی محمد و آل محمد سید ولد آدم و خاتم النبیین، اور درود بھیج محمد اور آل محمد پر جو سردار ہے آدم کے بیٹوں کا اور خاتم الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ سب مراتب اور تفضلات اور عنایات اس کے طفیل سے ہیں، اور اس سے محبت کرنے کا یہ صلہ ہے۔ فرمایا سبحان اللہ، اس سرور کائنات کے حضرت احدیت میں کیا اعلیٰ مراتب ہیں، اس سرور کائنات کے حضرت احدیت میں کیا ہی اعلیٰ مراتب ہیں، اور کس قسم کا قرب ہے کہ اس کا محبوب خدا کا محبوب بن جاتا ہے، اور اس کا خادم ایک دنیا کا مخدوم بن جاتا ہے۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق ادا کرنے والا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقام حاصل کرتا ہے کہ ایک دنیا اس کے ہاتھ پر جمع ہو کر غلامی کا اعلان کرتی ہے۔ بس آج جو دنیا میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، مسیح موعود اور مہدی موعود کا مقام ہے، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہونے کی وجہ سے ہے۔ اس محبت ہی کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے والا وہ امتی نبی قرار دیا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو پھیلانے کے لیے بھیجا گیا ہے، آگے چلانے کے لیے بھیجا گیا ہے، اسلام کی اشاعت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مقام پر مجھے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس مقام پر مجھے یاد آیا کہ ایک رات اس عاجز نے اس کثرت سے درود شریف پڑھا کہ دل و جان اس سے معطر ہو گیا۔ اس رات خواب میں دیکھا کہ آب زلال کی شکل پر، یعنی میٹھے اور صاف پانی کی صورت میں مشقیں بھری ہوئیں، فرشتے نور کی مشقیں اس عاجز کے مکان پر لیے آتے ہیں، اور ایک نے ان میں سے کہا کہ یہ وہی برکات ہیں جو تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجی تھی۔ اور ایسا ہی عجیب ایک اور قصہ یاد آیا کہ ایک مرتبہ الہام ہوا جس کے معنی یہ تھے کہ ملائے اعلیٰ کے لوگ خصومت میں ہیں، یعنی ارادہ الہی احیاء دین کے لیے جوش میں ہے، لیکن ہنوز ملائے اعلیٰ پر شخص موہی کا تعین ظاہر نہیں ہوئی، اس لیے وہ اختلاف میں ہے۔ اس اثناء میں خواب میں دیکھا کہ لوگ ایک موہی کی تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور ایک شخص اس عاجز کے سامنے آیا اور اشارہ سے اس نے کہا ھذا رجل یحب رسول اللہ، یعنی یہ وہ آدمی ہے جو رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے۔ اور اس قول سے یہ مطلب تھا کہ شرط اعظم اس عہدے کی، یعنی موہی کی، احیاء دین کرنے والے کی،
جو شرط ہے سب سے بڑی وہ محبت رسول ہے، سو وہ اس شخص میں متحقق ہے۔ بس ہم اس مسیح و مہدی کے ماننے والے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے احیاء دین کے لیے بھیجا ہے، اسلام کی نشت ثانیہ کا کام دے کر بھیجا ہے، ساری دنیا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں لانے کے لیے بھیجا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر ہی یہ مقام پایا ہے۔ کیا ہم جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق صادق کی جماعت میں شامل ہیں، ہم جو ہر موقع پر یہ عہد کرتے ہیں کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا، کیا ہمارا یہ فرض اور بہت بڑا فرض نہیں ہے کہ اس موہی کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے، اپنے عہد کو پورا کرتے ہوئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہوئے اس مسیح و مہدی کے معاون و مددگار بنیں، دنیا کو بتائیں کہ تم جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ توہین کرنے والا سمجھتے ہو، وہی سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درود و سلام کا صحیح ادراک حاصل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق سے اس درود کا صحیح ادراک حاصل کر کے آپ پر درود و سلام بھیجنے والے ہیں۔ ہم ہیں جو رمضان میں نہ صرف اپنی ذاتی دعاؤں کی طرف توجہ دینے والے ہیں، بلکہ بے چین ہو کر کہ کس طرح دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بول بالا ہو، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا تمام دنیا میں لہرائے، کس طرح لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ کر اپنی دنیا و عاقبت سنوارنے والے بنے، کس طرح لوگ آپ کی غلامی میں آنے کو اپنے آپ کے لیے باعث فخر سمجھیں، کس طرح لوگ اسلام کے نام کے ساتھ جڑنے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھیں کہ یہی ایک دین ہے جو دنیا میں امن و سلامتی کی ضمانت ہے، یہی ایک دین ہے جو بندے کو خدا تعالیٰ سے جوڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہی ایک دین ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ آج بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے ماننے والوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور انہیں جواب دیتا ہے۔ بس ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ہم احمدیوں کے کندھوں پر ڈالی گئی ہے۔ ہم نے ہی دنیا کو اب یہ بتانا ہے، بس ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ کس سچائی اور گہرائی سے ہم اس فرض کو ادا کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور انعاموں سے فیض اٹھانے والے بنتے ہیں۔ اگر ہم نے حقیقتاً تا قیامت ان انعاموں اور فضلوں کا وارث بننا ہے تو ہم انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے چلے ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے چلے جانا ہوگا، اور اگر ہم اس طرح کریں گے تو پھر ہم دیکھیں گے
کہ کس طرح دشمن کے مکر اور اس کے حربے اور اس کے حملے اللہ تعالیٰ کے فضل سے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. کس طرح دشمن کو اللہ تعالیٰ دشمن سے خود ہی اللہ تعالیٰ نپٹ لیتا ہے. ہم دیکھیں گے کہ روحانی طور پر بھی ہم اور ہماری نسلیں ترقی کی منازل طے کرنے والی ہوں گی. ہم انفرادی دعاؤں کی قبولیت کے نشان بھی دیکھیں گے اور اجتماعی دعاؤں کی قبولیت کے نشان بھی دیکھیں گے. اور یہ بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں اس بات کی ضمانت دی ہے کہ جو دعا اللہ تعالیٰ کی ثنا اور مجھ پر درود بھیجتے ہوئے کرو گے وہ تمہاری حاجتیں پوری کرنے والی دعا ہوگی. لیکن شرط یہ ہے کہ دل سے اور خلوص دل سے ادا کیا ہوا یہ درود ہو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کے بلند تر کرنے کی ایک تڑپ ہو. اللہ تعالیٰ کے حضور دلی دعا ہو، اور یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب اس بات کی گہرائی اور حکمت کا بھی علم ہو. اس بارے میں مختصراً بتا دیتا ہوں. درد سے دعا اس وقت نکلتی ہے جب یہ علم ہو کہ انسان دعا کر کیا رہا ہے. صرف منہ سے الفاظ ادا کرنے سے نہ ہی الفاظ کی گہرائی اور مطلب کا علم ہو سکتا ہے، نہ یہ دل پر اثر کر سکتے ہیں جو ہونا چاہیے. اور اگر دل پر اثر نہ ہو تو وہ جوش اور وہ رکت پیدا نہیں ہو سکتی. بس دل پر اثر کے لیے انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ دعا کر کیا رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے. لاکھوں کروڑوں لوگ منہ سے درود کے الفاظ دہرا دیتے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. درود پڑھنے کا ہمیں کیا فائدہ ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا کیا فائدہ ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ بیان فرمایا تھا، اس کا خلاصہ اس وقت کچھ حد تک میں پیش کر دیتا ہوں. درود میں اللہم صلی پہلے رکھا گیا ہے اور اللہم بارک بعد میں. اس کی حکمت یہ ہے کہ صلات کے معنی دعا کے ہیں، اور اللہم صلی کے معنی ہوئے کہ اے اللہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر. اب دعا کرنے والے دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ دوسرے سے مانگتا ہے. دوسرے اس کی دعا ہے جس کا اپنا اختیار ہے اور وہ خود عطا کرتا ہے. جب ہم خدا تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ دعا کرتا ہے تو اس کے معنی ہیں کہ وہ اپنی مخلوق اور پیدا کی ہوئی چیزوں، ہوا، پانی، زمین، پہاڑ، باقی سب چیزیں جو ہیں، ان سب کو کہتا ہے کہ میرے بندے کی تائید کرو. بس اللہم صلی کے یہ معنی ہوئے کہ اے اللہ تو ہر نیکی اور بھلائی اور دنیا زمین و آسمان کی ہر چیز کی بھلائی جو ہے وہ اپنے رسول کے لیے چاہ، اور ان کو عزت و عظمت عطا فرما، عزت و عظمت کو بڑھا. اور پھر دیکھیں جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس سے بڑھ کر کچھ ہو ہی نہیں سکتا. ہم تو اس کا بات کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے. بس یہ دعا اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دی کہ وہ یہ چاہے
کہ جو زیادہ سے زیادہ مقام ہو سکتا ہے اور اس کی نظر میں ہوتا ہے، یا جو کیا چاہتا ہے وہ عطا فرما۔ اور اللہ مبارک کی یہ معنی ہے کہ اے اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی رحمتیں، فضل اور انعامات جو تو نے ان پر کیے ہیں، انہیں اتنا بڑھا کہ سارے جہان کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر اکٹھی ہو جائیں۔ اب پہلے اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہ عطا کرے گا، اور کیا چاہا اس کا بھی ہم احاطہ نہیں کر سکتے، پھر اس میں اتنی برکتیں دے ان کو بڑھاتا چلا جائے، وہ بالکل ہی ہمارے تصور اور احاطے سے باہر ہیں۔ بس جب آپ پر یہ سب اکٹھی ہوں گی باتیں، یہ دعائیں، اور ان کے قائم رکھنے کے لیے ہم دعا کریں گے، تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو آپ کی امت کے لیے ہیں ان سے ہم بھی حصہ لے رہے ہوں گے۔ جب ہم دل میں درد رکھتے ہوئے آپ کے دین کی سربلندی اور آپ کی تمام دنیا میں حاکمیت کے لیے دعا کریں گے تو خدا تعالیٰ ہمیں بھی ان دعاؤں میں حصہ دار بنا کر ہمیں بھی درود سے فیض یاب کرے گا، کیونکہ امت کے لیے بھی دعا ایسا تھی۔ جو بیج ہم لگائیں گے اس کے پھلوں سے ہم بھی فیض یاب ہوں گے، کیونکہ سلے ایک بیج کی صورت ہے اور بارک جو ہے اس کے پھلوں کی صورت ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ خلوص سے دل سے، خلوص نیت سے یہ سب کچھ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم پر عمل ہو، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف توجہ ہو، حقیقی آل کا ہم حق ادا کرنے والے ہوں، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نام پر ظلم ہوں اور ساتھ درود پڑھ کر کہیں کہ ہم ان برکات کا مورد بھی بن جائیں جو درود پڑھنے والے کو ملتے ہیں۔ قانون توڑ کر لوگوں کو تکلیف میں ڈال کر پھر کہنا کہ ہم رسول کے عاشق ہیں اور آپ پر درود اور سلام بھیجنے والے ہیں، اس لیے ہمیں کچھ نہ کہا جائے۔ سڑکیں بلاک کر دیں، مریض ہسپتال نہ پہنچ سکیں، اس لیے کہ ہم اللہ اور رسول کے نام پہ سب کچھ کر رہے ہیں، ہم صحیح ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکموں کی صحیح سری نافرمانی ہے، مکمل طور پر نافرمانی ہے، اور قطعاً اس کی نہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، اور نہ ایسے لوگوں کے درود پھر کوئی فائدہ دیتے ہیں۔ اور یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو بڑھانے کے بجائے اسے کم کرنے کی ایک گھناؤنی کوشش ہے، اسلام کو بدنام کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نام پر جو ظلم ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی سخت ہوتی ہے، یہ بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ بس درود کا حقیقی ادراک اگر کسی نے آج دنیا کو دینا ہے تو ہم احمدیوں نے دینا ہے۔ اس لیے اس رمضان میں جہاں درود کی طرف زیادہ توجہ دیں، وہاں اپنے اندر وہ پاک تبدیلیاں بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں جو اس درود کی قبولیت کے لیے ضروری ہیں۔ اور اگر یہ قبول ہو جائے تو انسان کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کی روحانی حالت بہتر ہوتی ہے، عشق رسول میں حقیقی ترقی ہو کر انسان اللہ تعالیٰ کا حقیقی قرب پاتا ہے، اور حقیقی درود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ کر پھر ان کی امت کی ترقی کے سامان کر رہا ہوتا ہے۔
درود شریف کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے مزید ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی مومنوں کو فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی رسول پر درود بھیجتے ہیں۔ اب یہاں یہ بات اور بھی واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی دعا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر آن آپ کے درجات بلند کرتا چلا جا رہا ہے اور آپ کی عظمت اور شان کو قائم رکھنے کے لیے سامان مہیا کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کی یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر حقیقی عمل کرنے والے بن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ اس سے تم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث ٹھہرو گے اور فرشتوں کی دعاؤں سے بھی فیض حاصل کرو گے، کیونکہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتے درود بھیجیں گے تو ان کا فیض آپ کی حقیقی امت کو بھی اور ماننے والوں کو بھی پہنچے گا۔ اور جب یہ فیض ہمیں پہنچے گا تو پھر شکر گزاری کا تقاضا ہے کہ ہم پہلے سے بڑھ کر درود بھیجنے والے بنیں۔ اور یہ درود اور شکر گزاری ایسا نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہے جو ایک حقیقی مومن کو فیض یاب کرتا چلا جاتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس آیت کی وضاحت میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سید و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی صدق و وفا دیکھیے۔ آپ نے ہر ایک قسم کی بد تحریک کا مقابلہ کیا، طرح طرح کے مصائب و تکالیف اٹھائے، لیکن پرواہ نہ کی۔ یہی صدق و وفا تھا جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے فضل کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے رسول پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم درود و سلام بھیجو نبی پر۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اکرم کے اعمال ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف یا اوصاف کی تحدید کرنے کے لیے کوئی لفظ خاص نہ فرمایا۔ لفظ تو مل سکتے تھے لیکن خود استعمال نہ کیے، یعنی آپ کے اعمال صالحہ کی تعریف تحدید سے بیرون تھی، ان کے احاطہ کرنا بہت مشکل تھا، اس سے باہر تھی۔ اس قسم کی آیت کسی اور نبی کی شان میں استعمال نہ کی۔ آپ کی روح میں وہ صدق و صفا تھا اور آپ کے اعمال خدا کی نگاہ میں اس قدر پسندیدہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے حکم دیا کہ آئندہ لوگ شکر گزاری کے طور پر درود بھیجیں۔ بس یہ شکر گزاری آخر ہمیں ہی فائدہ پہنچانے والی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں بھی اور بعد میں بھی ہمیں ہمیشہ درود کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے درود بھیجنے کی توفیق عطا فرماتا چلا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوسری بات
جس کی طرف میں اس وقت خاص طور پر توجہ دلانی چاہتا ہوں وہ ہے استغفار. یہ دعا کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یعنی میں تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت طلب کرتا ہوں جو میرا رب ہے، اور اس کی طرف توبہ کرتے ہوئے جھکتا ہوں. یہ ایک ایسی دعا ہے جو انتہائی عام ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ استغفار کے اصلی اور حقیقی معنی یہ ہیں کہ خدا سے درخواست کرنا کہ بشریت کی کمزوری ظاہر نہ ہو، اور خدا فطرت کو اپنی طاقت کا سہارا دے اور اپنی حمایت اور انفرادیت کے حلقے کے اندر لے لے. یہ لفظ غفرہ سے لیا گیا ہے جو ڈھانکنے کو کہتے ہیں. اس کے یہ معنی ہیں کہ خدا اپنی قوت کے ساتھ شخص مستغفر کی فطری کمزوری کو ڈھانک لے. لیکن بعد اس کے عام لوگوں کے لیے اس لفظ کے معنی اور بھی وسیع کیے گئے ہیں، اور یہ بھی مراد ہے کہ خدا گناہ کو جو صادر ہو چکا ہے ڈھانک لے. لیکن اصل اور حقیقی معنی یہی ہیں کہ خدا اپنی خدائی کی طاقت کے ساتھ مستغفر کو جو استغفار کرتا ہے فطرتی کمزوری سے بچاوے، اور اپنی طاقت سے طاقت بخشے، اور اپنے علم سے علم عطا کرے، اور اپنی روشنی سے روشنی دے. کیونکہ خدا انسان کو پیدا کر کے اس سے الگ نہیں ہوا، بلکہ وہ جیسا کہ انسان کا خالق ہے اور اس کے تمام قوا اندرونی اور بیرونی کا پیدا کرنے والا ہے، ویسا ہی وہ انسان کا قیوم بھی ہے، یعنی جو کچھ بنایا ہے اس کو خاص اپنے سہارے سے محفوظ رکھنے والا، قائم رکھنے والا. فرمایا پس جب کہ خدا کا نام قیوم بھی ہے، یعنی اپنے سہارے سے مخلوق کو قائم رکھنے والا، اس لیے انسان کے لیے لازم ہے کہ جیسا کہ وہ خدا کی خالقیت سے پیدا ہوا ہے، ایسا ہی وہ اپنی پیدائش کے نقش کو خدا کی قیومیت کے ذریعے بگڑنے سے بچاوے. بس انسان کے لیے یہ ایک طبی ضرورت تھی جس کے لیے استغفار کی ہدایت ہے. اس کی طرف قرآن شریف میں یہ اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. وہ خالق بھی ہے اور قیوم بھی ہے، اور جب انسان پیدا ہو گیا تو خالقیت کا کام تو پورا ہو گیا، مگر قیومیت کا کام ہمیشہ کے لیے ہے. اس لیے دائمی استغفار کی ضرورت پیش آئی. اپنے حالتوں کو بگڑنے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفت قیومیت یہاں اس صورت میں کام آتی ہے جب دائمی استغفار آدمی کرتا ہے. غرض خدا کی ہر ایک صفت کے لیے ایک فیض ہے، اور استغفار صفت قیومیت کا فیض حاصل کرنے کے لیے ہے. اسی کی طرف اشارہ سورہ فاتحہ کی اس آیت میں ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی اس بات کی مدد چاہتے ہیں کہ تیری قیومیت اور ربوبیت ہمیں مدد دے اور ہمیں ٹھوکر سے بچاوے، تا ایسا نہ ہو کہ کمزوری ظہور میں آوے اور ہم عبادت نہ کر سکیں. بس عبادتوں کے بجا لانے کے لیے، شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے استغفار ایک انتہائی اہم اور ضروری چیز ہے. صرف یہ نہیں کہ جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو پھر ہی استغفار کرنی ہے. بے شک اس وقت بھی استغفار اور توبہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آئندہ گناہوں سے بچانے
اور پچھلے گناہ کی بخشش اور آئندہ گناہوں سے بچانے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے، جو استغفار کے ذریعے سے ملتی ہے۔ بس گناہ سرزد ہونے پر بھی اور ناسرد ہونے پر بھی دونوں صورتوں میں استغفار انتہائی عام ہے۔ شیطان تو ہمارے راستے پہ کھڑا ہے، انسان اپنی کوششوں سے اس سے بچ نہیں سکتا۔ انسان کہہ دے کہ میں اپنی کوشش سے اس سے بچ جاؤں گا تو ممکن نہیں۔ اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد چاہی جائے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری مدد حاصل کرنے کے لیے، میری مدد چاہنے کے لیے تم کثرت سے استغفار کرو۔ یہی ذریعہ ہے جو آئندہ شیطانی حملوں سے بھی محفوظ رکھے گا اور گزشتہ گناہوں کی معافی کا بھی ذریعہ بنے گا۔ انسان کمزور ہے، اس لیے استغفار بہت ضروری ہے، کیونکہ استغفار طاقت دیتا ہے۔ استغفار طاقت دیتا ہے کہ بشری کمزوریوں سے بچائے اور شیطان کے حملوں سے بچنے کی طاقت دے۔ بس مسلسل استغفار اللہ تعالیٰ کی صفت قیومیت کو حرکت میں لائے گی، اور استغفار کرنے والا ہر برائی سے بچایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی طرف آنے والے کو اپنے ساتھ چمٹانے والا ہے۔ جو شخص گناہوں کے ارتکاب کے بعد توبہ کرتے ہوئے اس کی طرف آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی توبہ قبول کرتا ہے، اور جو گناہوں سے بچنے کے لیے، شیطانی حملوں سے بچنے کے لیے اس کی طرف دوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی استغفار بھی قبول کرتا ہے، اسے شیطان کے حملوں سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کی وسعت کتنی زیادہ ہے، اس بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ ہر چیز پر حاوی ہے۔ اس بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں، قصہ سنایا ایک شخص کا کہ اس نے 99 قتل کیے، آخر ندامت ہوئی اور توبہ کا خیال آیا، آخر وہ ایک عالم کے پاس گیا، اس سے توبہ کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا اتنے گناہ اور اتنے قتل کر کے تم کس طرح بخشے جا سکتے ہو؟ اس شخص نے اس عالم کو بھی قتل کر دیا، اور اس طرح 100 قتل ہو گئے۔ اس کے بعد پھر اسے ندامت ہوئی، جو 100 قتل ہو گئے پھر ندامت ہوئی، یہی میں نے کیا کر دیا۔ پھر ایک بڑے عالم کے پاس پہنچا، اس سے بات کی، اس نے کہا کہ ہاں توبہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم حقیقی توبہ کرنا چاہتے ہو تو پھر سنو کہ فلاں علاقے میں جاؤ، وہاں لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوں گے، دین کے کام کر رہے ہوں گے، تم ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ، لیکن یاد رکھو پھر اپنے علاقے میں واپس نہیں آنا۔ حقیقی توبہ یہی ہے کہ پھر پرانے رابطے اور جو گناہ گزریہ بنتے رہے ہیں وہ سب ختم کرنے ہوں گے۔ حقیقی توبہ یہی ہے، پھر اس علاقے میں واپس نہیں آنا۔ چنانچہ وہ اس طرف چل پڑا، ابھی آدھا راستہ طے کیا تھا کہ موت آ گئی۔ جب مر گیا تو رحمت اور عذاب کے فرشتے اب پہنچ گئے،
آپس میں جھگڑنے لگے کہ اسے ہم نے اپنے ساتھ لے جانا ہے۔ رحمت کا فرشتہ یہ کہتا تھا کہ اس شخص نے توبہ کر لی تھی، اس لیے یہ جنت میں جائے گا۔ عذاب کا فرشتہ یہ کہتا تھا کہ اس نے زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی، کوئی نیک ناکام نہیں کیا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ جنت میں جائے؟ یہ نہیں بخشا جا سکتا۔ اتنے میں ایک تیسرا فرشتہ بھی آیا، یہاں صورت پیدا ہوئی جس نے ثالث بن کر یہ فیصلہ کیا کہ جس علاقے سے یہ آ رہا ہے اور جس طرف جا رہا ہے ان کا فاصلہ ناپ لو، اس میں سے جس علاقے کو زیادہ قریب ہوگا اسے وہیں لے جانا۔ جب انہوں نے فاصلہ ماپا تو وہ اس علاقے کے زیادہ قریب تھا جس طرف وہ جا رہا تھا، تو گناہوں سے توبہ کرنے اور نیک کام کرنے کے لیے۔ اس پر رحمت کے فرشتے اسے جنت میں لے گئے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بخشش کے سامان۔ انتہائی ظالم اور قاتل کو بھی جب اس نے توبہ کی صحت کی حالت میں تو اس نے بخشش کے سامان کر دی۔ آج کل بہت سے بچے بھی اور نوجوان بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس حد تک بخشتا ہے؟ تو اس حدیث سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں اور میری رحمت بہت وسیع ہے، تو اس کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان حقیقی توبہ کرنے والا ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اتنا خوش ہوتا ہے کہ اتنا وہ شخص بھی خوش نہیں ہوتا جسے جنگل بیابان میں اپنی گمشدہ اونٹنی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ تو اس کی طرف بڑھنے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے والوں کی طرف بڑھتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں 2 گنا اس سے قریب ہوتا ہوں، 2 ہاتھ اس سے قریب جاتا ہوں۔ اگر وہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ بس یہ ہمارا کام ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے بھی اور اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھیں اور جہنم سے بچیں۔ اور یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے خاص اس کام کے لیے ہمیں دیا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام توبہ اور مغفرت کی وضاحت کرتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یاد رہے کہ توبہ اور مغفرت سے انکار کرنا در حقیقت انسانی ترقیات کے دروازے کو بند کرنا ہے، کیونکہ یہ بات تو ہر ایک کے نزدیک واضح اور بدیہات سے ہے کہ انسان کامل بذات نہیں، اپنی ذات میں مکمل نہیں ہے بلکہ تکمیل کا محتاج ہے۔ اور جیسا کہ وہ اپنی ظاہری حالت میں پیدا ہو کر آہستہ آہستہ اپنی معلومات وسیع کرتا ہے، پہلے ہی عالم فاضل پیدا نہیں ہوتا، اسی طرح وہ پیدا ہو کر جب ہوش پکڑتا ہے تو اخلاقی حالت اس کی نہایت گری ہوئی ہوتی ہے۔ چنانچہ جب کوئی نوعمر بچوں کے حالات پر غور کرے تو صاف طور پر اس کو معلوم ہوگا کہ اکثر بچے اس بات پر حریص ہوتے ہیں کہ ادنا نزاع کے وقت دوسرے بچے کو ماریں، اور اکثر ان سے بات پہ جھوٹ بولنے اور دوسرے بچوں کو گالیاں دینے کی خصلت سے مترشح ہوتی، بچوں کو گالیاں دینے کی خصلت مترشح ہوتی ہے، اور بعض کو چوری اور چغلخوری اور حسد اور بخل کی بھی عادت ہوتی ہے۔ اور پھر جب جوانی کی مستی جوش میں آتی ہے تو نفس امارہ ان پر سوار ہو جاتا ہے، اور اکثر ایسے نالائق اور ناگفتگنی کام ان سے ظہور میں آتے ہیں جو صریف اس کو فجور میں داخل ہوتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اکثر انسانوں کے لیے اول مرحلہ گندی زندگی کا ہے، پھر جب سعید انسان اوائل عمر کے تند سیلاب سے باہر آ جاتا ہے
تو پھر وہ اپنے خدا کی طرف توجہ کرتا ہے اور سچی توبہ کر کے ناکردنی باتوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور اپنی فطرت کے جامع کو پاک کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ یہ عام طور پر انسانی زندگی کے سوانح ہیں جو نوع انسان کو طے کرنے پڑتے ہیں۔ بس اس سے ظاہر ہے کہ اگر یہی بات سچ ہے کہ توبہ قبول نہیں ہوتی تو صاف ثابت ہوتا ہے کہ خدا کا ارادہ ہی نہیں کہ کسی کو نجات دے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ واضح ہو، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ارادہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے میں نجات دینا چاہتا ہوں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ واضح ہو کہ توبہ لغت عرب میں رجوع کرنے کو کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن شریف میں خدا تعالیٰ کا نام بھی تواب ہے، یعنی بہت رجوع کرنے والا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب انسان گناہوں سے دستبردار ہو کر صدق کے دل سے خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس سے بڑھ کر اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اور یہ امر سراسر قانون قدرت کے مطابق ہے، کیونکہ جب کہ خدا تعالیٰ نے نوع انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ جب ایک انسان سچے دل سے دوسرے انسان کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کا دل بھی اس کے لیے نرم ہو جاتا ہے، تو پھر عقل کیوں کر اس بات کو قبول نہیں کر سکتی کہ بندہ تو سچے دل سے خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرے مگر خدا اس کی طرف رجوع نہ کرے۔ آپس میں دو انسان تو اس پہ عمل کر لیتے ہیں، یہ فطرت ہے، لیکن پھر اللہ کے خدا تعالیٰ کے بارے میں کہنا کہ وہ رجوع نہیں کرے گا باوجود انسان کے رجوع کرنے کے، یہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ خدا تعالیٰ کی ذات فرمایا کہ مگر خدا اس کی رجوع نہ کرے، بلکہ خدا جس کی ذات نہایت کریم و رحیم واقع ہوئی ہے وہ بہت زیادہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ فرمایا اصل چیز یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات تو نہایت کریم و رحیم ہے، وہ بہت زیادہ بندے کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس لیے قرآن شریف میں خدا تعالیٰ کا نام تواب ہے، یعنی بہت رجوع کرنے والا۔ سو بندے کا رجوع تو پشیمانی اور ندامت اور تذلل اور انکسار کے ساتھ ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ کا رجوع رحمت اور مغفرت کے ساتھ۔ اگر رحمت خدا تعالیٰ کی صفات میں سے نہ ہو تو کوئی مخلصی نہیں پا سکتا۔ افسوس کہ ان لوگوں نے خدا تعالیٰ کی صفات پر غور نہیں کیا اور تمام مدار اپنے افعال، اپنے فعل اور عمل پر رکھا ہے، مگر وہ خدا جس نے بغیر کسی کے عمل کے ہزاروں نعمتیں انسان کے لیے زمین پر پیدا کی، کیا اس کا یہ خلق ہو سکتا ہے کہ انسان ضعیف البنیان جب اپنی غفلت سے متنبہ ہو کر اس کی طرف رجوع کرے اور رجوع بھی ایسا کرے کہ گویا مر جاوے اور پہلا ناپاک چولہا اپنے بدن پر سے اتار دے اور اس کی آتش محبت میں جل جائے، تو پھر بھی خدا اس کی طرف رحمت کے ساتھ توجہ نہ کرے؟ کیا اس کا نام خدا کا قانون قدرت ہے؟ پھر آپ نے فرمایا خدا تعالیٰ کے فضل و کرم کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ انسان اگر سچے دل سے اخلاص لے کر رجوع کرے تو وہ غفور رحیم ہے اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ یہ سمجھنا کہ کس کس گناہ گار کو بخشے گا، خدا تعالیٰ کے حضور سخت گستاخی اور بے ادبی ہے۔ اس کی رحمت کے خزانے وسیع اور لا انتہا ہیں، اس کے حضور کوئی کمی نہیں، اس کے دروازے کسی پر بند نہیں ہوتے۔ انگریزوں کی نوکریوں کی طرح یہ نہیں ہے کہ اتنی تعلیم یافتہ کو کہاں سے نوکریاں ملیں۔ خدا کے حضور جس قدر پہنچیں گے سب اعلیٰ مدارج پائیں گے، یہ یقینی وعدہ ہے۔ وہ انسان بڑا ہی بدقسمت اور بدبخت ہے جو خدا تعالیٰ سے مایوس ہو کر اور اس کی نزع کا وقت غفلت کی حالت میں اس پر آ جاوے۔ مایوس ہو جو خدا تعالیٰ سے مایوس ہو اور اس کی نزع کا وقت غفلت کی حالت میں اس پر آ جاوے، بے شک اس وقت دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے دروازے کھلے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ انسان صحت کی حالت میں توبہ کرے، اور نہ یہ کہ آخری سانس لیتے ہوئے۔ بس ان دنوں میں بہت زیادہ توبہ اور استغفار ہمیں کرنی چاہیے کہ یہ رمضان کا مہینہ قبولیت دعا کا مہینہ بھی ہے، اور پھر اس کا آخری عشرہ جہنم سے بچانے والا بھی ہے۔ گناہوں سے معافی اور نیکیاں کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ سے ہی ملتی ہے۔
اگر اس سے ہم جڑ جائیں، اللہ تعالیٰ سے ہم جڑ جائیں، تو ہماری دنیا و آخرت سمجھ جائے گی۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہم احمدیوں کو تو بعض جگہ احمدیوں کے لیے تو بعض جگہ زمینیں انتہا سے زیادہ تنگ کی جا رہی ہیں۔ ان مشکلات سے نکلنے کے لیے ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنا تعلق خدا تعالیٰ سے جوڑ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق جڑ گیا، ہمارے درود اور ہمارے استغفار اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والے ہو گئے، تو دشمن 1000 کوششیں کر لے، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں تو دنیا کا کوئی ہیلا ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا، ان کی کوئی کوشش ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ بس ہمیں چاہیے کہ خدا تعالیٰ سے اپنے اس تعلق کو مضبوط کریں۔ رمضان کی دعاؤں میں مخالفین کی شر سے بچنے کے لیے بھی بہت دعائیں کریں۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ بعض جگہ احمدیوں پر بہت زیادہ مشکلات طاری کی جا رہی ہیں، ان کو بہت زیادہ مشکلات میں گرفتار ہیں احمدی۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ان کو مخالفین کی شر سے محفوظ رکھے۔ پاکستان کے احمدی جو ہے خود بھی خاص طور پر ان دنوں میں اپنے لیے اور جماعتی حوالے سے بھی بہت زیادہ دعائیں کریں۔ پھر آج کل اسی طرح جو کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اس سے محفوظ رہنے کے لیے بہت دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس بلا سے بھی دنیا کو نجات دے، ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی رنگ میں درود و استغفار کرنے والا بنائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر